کہ بھئی مسلمان ثقافت، زبان، مذہب، طرز معاشرت ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ اقبال نے یہ بھی واضح کیا کہ مسلمانوں کی جو معاشی پسماندگی ہے نا، اس کا حل بھی اسلامی قانون کے نفاذ میں ہے۔ کہ شاید قائد اعظم تو ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ اسماعیل یوسف کالج میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست اسلامی اصولوں پر چلے گی۔ آپ سن رہے ہیں جسارت، اردو زبان کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی پوڈ کاسٹ چینل، جہاں ہم تاریخ، فکر و دانش اور معاصر مسائل پر بصیرت افروز گفتگو پیش کرتے ہیں۔ اگست یعنی وطن عزیز کی آزادی اور پاکستان کا مہینہ، یہ صرف یوم آزادی کا جشن نہیں بلکہ ایک تاریخی جدوجہد کی یاد ہے جو قربانیوں، عزم اور نظریاتی وابستگی سے عبارت ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد کی لکھی ہوئی یوم آزادی پس منظر اور پیش منظر پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب تو خیر معروف دانشور محقق ہیں، اسلامی فکر کے ترجمان مانے جاتے ہیں۔ تعلیم اور فکری مباحث میں ان کا کام بہت نمایاں ہے۔ یہ پروگرام اے سید پیش کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر انیس احمد کی یہ تحریر جو ہے، یہ تحریک پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو سمجھنے میں میرا خیال ہے کافی مدد دے گی۔ وہی بنیادیں جن کا خواب آپ دیکھیں قائد اعظم علامہ اقبال اور دوسرے اکابرین نے دیکھا تھا، یعنی کلمہ اور اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست۔ آئیے اسی تحریر کی روشنی میں یوم آزادی کے پس منظر اور پیش منظر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف یعنی ڈاکٹر انیس احمد اپنی تحریر شروع کرتے ہیں ایک بہت بنیادی سوال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم آزادی کا جوش و خروش ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمیں اس محبت کے پیچھے جو اصل محرکات تھے، جو تقاضے تھے، ان کا بھی کوئی شعور ہے؟ خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک 1940 کے بعد صرف 7 سال میں کامیاب ہو گئی، تو کیا یہ صرف ایک الگ ملک کا مطالبہ تھا یا کچھ اور گہری بات تھی، جیسے اسلامی تصور حیات کا احیاء، اس کے لیے ایک آزاد زمین کا حصول؟ جی بالکل، یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہاں پہ 2 قومی نظریے کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو حالات تھے، ہندو اکثریت تھی، انگریز حکومت تھی، تو ایک خدشہ تھا گڑھ جوڑ کا۔ مسلمانوں کو اپنی شناخت کے تحفظ کی فکر تھی، اور اسی پس منظر میں آپ دیکھیں 1906 میں مسلم لیگ بنی، پھر جدا گانا انتخابات کا مطالبہ آیا۔ موقف بالکل واضح تھا کہ بھئی مسلمان ثقافت، زبان، مذہب، طرز معاشرت ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ یہی تو ہے 2 قومی نظریہ، یعنی اپنی منفرد تہذیبی اور مذہبی شناخت کی بنیاد پر ایک الگ قوم، اور ان سب کو جوڑنے والی قوت کیا تھی؟ اللہ کی حاکمیت، لا الہ الا اللہ۔ اسی نظریے سے پھر وہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کا نعرہ بھی نکلا۔ پھر علامہ اقبال نے، آپ کو یاد ہوگا 1930 کا خطبہ الہ آباد، جی اس میں اسی دینی اور ثقافتی تشخص کے تحفظ کے لیے ایک خود مختار ریاست کا تصور دیا، مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل، اور بنیاد کیا؟ توحید۔ اور پھر کچھ سال بعد 1937 میں قائد اعظم کے نام خط میں اقبال نے یہ بھی واضح کیا کہ مسلمانوں کی جو معاشی پسماندگی ہے نا، اس کا حل بھی اسلامی قانون کے نفاذ میں ہے، اور اس کے لیے ایک آزاد مسلم ریاست ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ بنیاد تو بہت واضح لگ رہی ہے، لیکن ایک بحث جو بعد میں چلی پاکستان بننے کے بعد کہ شاید قائد اعظم تو ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ مصنف اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قائد کے اصل ویژن کو غلط رنگ دینے کی کوشش تھی۔ تو قائد نے خود کیا کہا اس بارے میں؟ جی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قائد اعظم کے اپنے بیانات اگر دیکھے جائیں تو وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی، جیسے 1943 میں بامبے کے اسماعیل یوسف کالج میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست اسلامی اصولوں پر چلے گی، اور یہ بھی کہا کہ غیر مسلموں کو مکمل شہری اور مذہبی آزادی ہوگی، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ پھر فروری 1948 میں پاکستان بننے کے بعد امریکی عوام کے نام ایک پیغام میں پاکستان کو پریمیئر اسلامک اسٹیٹ کہا۔ پریمیئر اسلامک اسٹیٹ؟ اچھا جی، یعنی ممتاز اسلامی ریاست۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آئین جمہوری ہوگا، لیکن اس میں اسلام کے سماجی انصاف جیسے لازمی اصول شامل ہوں گے۔
پھر جنوری 1948 میں ہی کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اسلام صرف کوئی چند رسوم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سیاست، معیشت، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو ان کے بیانات میں آپ دیکھیں ایک تسلسل ہے، ایک نظریاتی پختگی ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اتنے واضح بیانات کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریاتی الجھن سی ہے اور کئی دوسرے مسائل بھی ہیں۔ ڈاکٹر انیس احمد موجودہ صورتحال پر کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ جو سیاسی انتہا پسندی ہے، نظریاتی کشمکش ہے، معاشی مشکلات ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ تو پر توجہ دینی ہوگی۔ سب سے پہلے تو سیاسی گفتگو میں دلیل اور شائستگی۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا۔ دوسرا، پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے یعنی اسلام، اس کا تحفظ اور ایک عادلانہ نظام حکومت کا قیام۔ تیسرا، معیشت کے میدان میں سودی نظام سے نجات، مطلب سود پر مبنی جو نظام ہے اسے چھوڑ کر اسلامی معاشی اصولوں کو لانا۔ اور اس طرف تو قائد نے خود اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریر میں اشارہ کیا تھا۔ جی، وہ مشہور تقریر ہے۔ بالکل۔ پھر چوتھی بات، آئین کی بالادستی اور تمام اداروں کا اپنے اپنے قانونی دائرہ کار میں رہنا۔ پانچواں، نظام تعلیم، اس کی ایسی اصلاح جو نوجوان نسل میں اقدار پیدا کرے، انہیں حق اور باطل میں فرق سکھائے۔ اور آخر میں اسلامی خاندانی نظام کا تحفظ، کیونکہ اس پر بیرونی ثقافتی اثرات کے وہ کہتے ہیں خطرات ہیں۔ تو بنیادی نقطہ ان کا یہ ہے کہ صرف سیاسی نعرے بازی یہ تبدیلیاں کافی نہیں ہیں، اصل ضرورت فکر کی اصلاح اور کردار سازی کی ہے۔ اچھا، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کا قیام کوئی صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جڑیں ایک گہرے نظریاتی ویژن میں تھیں جس کا مرکز اسلامی تشخص تھا، اسلامی اصول تھے، ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا۔ اور ڈاکٹر انیس احمد کی تحریر ہمیں اسی اصل ویژن کی طرف آپ کہہ لیں واپس جانے کی دعوت دے رہی ہے، جس میں پورا من سیاسی مکالمہ ہو، آئینی حدود کا احترام ہو، معاشی انصاف ہو اور اخلاقی اقدار کی بحالی ہو۔ اور ان کے خیال میں یہی نظریاتی وضاحت جو ہے آج کی الجھنوں کا علاج ہے۔ جی بالکل۔ اور ان کی تحریر ایک بہت اہم سوال بھی چھوڑ جاتی ہے غور کرنے کے لیے کہ کیا پاکستان کے جو گہرے مسائل ہیں ان کا حقیقی حل صرف سیاسی ہنگامہ خیزی یا اقتدار کی کشمکش میں ہے، یا پھر اصل راستہ افراد کی فکری اور اخلاقی تعمیر سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی تعمیر شخصیت و کردار، تاکہ وہ معاشرہ بن سکے جس کا خواب قائد اعظم نے، اقبال نے اور دوسرے بانیان پاکستان نے دیکھا تھا۔